اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی، تاریخ کے جھروکے سے ایک نڈر، بے باک اور دلیر کی دلیرانہ بہادری اور حملوں کے حالات و واقعات۔ ایپیسوڈ 35۔ میر قاسم کا خط ملنے سے قبل ہی احمد شاہ ابدالی کو پنجاب میں سکھوں کی سرگرمیوں کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا میر قاسم کا خط ملنے سے پہلے ہی وہ ہندوستان کی طرف کوچ کرنے کا عزم کر چکا تھا۔ نومبر کے آخری دنوں میں احمد شاہ ابدالی نے قندھار سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد بغیر کسی مزاحمت کے وہ قلعہ رہتاس چلا آیا۔ قلعہ رہتاس کے قریب سکھ سردار سنگھ اور کئی دوسرے سکھ سرداروں نے ایک بہت بڑا لشکر احمد شاہ ابدالی کے سامنے لا کھڑا کیا۔ رہتاس کے نواح میں احمد شاہ ابدالی اور سکھوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی، جس میں احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کو بدترین شکست دی اور سکھ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ قلعہ رہتاس سے احمد شاہ ابدالی نے پھر دریائے جہلم کی طرف پیش قدمی کی۔ ایک بار راستے میں سکھ احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوئے، اور احمد شاہ ابدالی اس قدر غضبناکی سے سکھوں پر حملہ آور ہوا تھا کہ اکثر کو اس نے تہ طائق کر دیا، باقی کو دھکیلتا ہوا پیچھے لے گیا تھا اور دریائے جہلم میں ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ اس طرح اپنا راستہ صاف کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دریائے جہلم کو عبور کیا اور 4 دسمبر کو گجرات پہنچا۔ گجرات شہر کے نواح میں احمد شاہ ابدالی نے چند روز قیام کر کے اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے شاہ دولہ کے پل سے دریائے چناب کو عبور کیا اور راوی دو آبا میں داخل ہو گیا۔ چناب کو عبور کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے سیالکوٹ کا رخ کیا۔ چند میل آگے جا کر اس نے اورنگ آباد، پسرور، گجرات اور سیالکوٹ کے بڑے بڑے زمینداروں کو شرف باریابی بخشا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پھر لشکر کی پیش قدمی جاری رکھی اور سکہ پہنچا۔ یہاں بھی احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز قیام کیا تھا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پھر لشکر کی پیش قدمی جاری رکھی اور ڈسکا پہنچا۔ یہاں بھی احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز قیام کیا۔ ڈسکا میں چند روز قیام کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ایمن آباد کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت تک سکھوں کے سردار صوبہ سنگھ، لہنا سنگھ، گجر سنگھ، ہیرا سنگھ اور عجائب سنگھ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے لاہور شہر کے نواح میں خیمہ زن تھے۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی ایمن آباد پہنچ چکا ہے اور وہاں سے وہ جلد کوچ کر کے لاہور کا رخ کرنا چاہتا ہے، تو سکھ فوراً منتشر ہو گئے۔ گجر سنگھ اور لہنا سنگھ قصور چلے آئے۔ صوبہ سنگھ، ہیرا سنگھ اور عجائب سنگھ نے پاک پٹن کا رخ کیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو جب لاہور کے نواح میں سکھوں کے جمع ہونے کی خبریں ملیں تو اس نے ایک لشکر جہان خان کی سرکردگی میں لاہور کی طرف روانہ کیا تھا۔ برخوردار خان کو جہان خان کا نائب مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں جرنیل راستے میں مقابلہ کرنے والے سکھوں کو مارتے کاٹتے ہوئے لاہور پہنچے اور بغیر کسی مزاحمت کی انہوں نے لاہور شہر پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے ابھی ایمن آباد میں ہی قیام کیا ہوا تھا کہ قلات کا والی میر نصیر خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ ایمن آباد میں ان سے آن ملا، اس لیے کہ قندھار سے کوچ کرتے وقت احمد شاہ ابدالی نے میر نصیر خان کی طرف قاصد بھجوائی تھی کہ وہ فوراً ہندوستان کے حالات درست کرنے کے لیے ایمن آباد پہنچے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی کے حکم کے مطابق میر نصیر خان اپنے لشکر کے ساتھ ایمن آباد پہنچ گیا۔ پھر متحدہ لشکر کو لے کر احمد شاہ ابدالی لاہور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی جب لاہور کے نواح میں محمود بوئی کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوا تھا تو لاہور کے شہریوں کا ایک وفد رئیس رحمت اللہ کی سرکردگی میں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رحمت اللہ بیگ نے احمد شاہ ابدالی سے گزارش کی کہ سکھوں کا سردار لہنا سنگھ
بڑا رحم دل اور روشن خیال آدمی ہے، اور ہندوستان میں وہ ہندو مسلم میں کوئی تمیز نہیں کرتا، لوگوں سے عزت اور احترام سے پیش آتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس نے تمام قاضیوں، مفتیوں اور مساجد کے اماموں کو پگڑیاں بھی عطا کی ہیں۔ یہ سن کر احمد شاہ ابدالی نے رحمت اللہ بیگ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اگر وہ ایسا ہی منصف مزاج اور انسانیت پسند حاکم ہے تو پھر وہ بھاگ کیوں گیا؟ میری خدمت میں حاضر ہوتا تو میں تمہاری عرض داشت پر ضرور اسے لاہور کا حاکم مقرر کر دیتا۔ اگر اب بھی تم لوگ کہو تو میں لہنا سنگھ کی طرف قاصد بھیجواتا ہوں، اسے یہاں بلاتا ہوں اور اسے لاہور کا اپنی طرف سے حاکم مقرر کر دیتا ہوں۔ اگر اسے تم پسند کرتے ہو تو میں تمہاری پسند کا خیال ضرور رکھوں گا۔ رحمت اللہ بیگ کی سرکردگی میں لاہور کا وفد احمد شاہ ابدالی کا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوا۔ ان کی موجودگی میں ابدالی نے لہنا سنگھ کو بلانے کے لیے اپنے قاصد روانہ کر دیے تھے۔ وفد کا سربراہ رحمت اللہ بیگ جب ابدالی کے خیمے سے نکلنے لگا تو ابدالی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور رحمت اللہ بیگ کو مخاطب کر کے پوچھا، رحمت اللہ، تھوڑی دیر بیٹھو، میں تم سے سکھوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر رحمت اللہ نے کسی قدر پریشانی سے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پاشا، آپ کیسی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر ابدالی کہنے لگا، مجھے تفصیل کے ساتھ بتاؤ کہ سکھ کون ہیں، ان کی پیداوار کیسے ہوئی، انہوں نے کیسے جنم لیا، ان کے مذہبی رجحان اور اخلاقی اطوار کیسے اور کس قسم کے ہیں۔ ابدالی کے اس سوال پر رحمت اللہ بیگ نے کچھ سوچا، پھر وہ ابدالی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، سکھ سنسکرت کے لفظ ششیہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں سیکھنے والا یا شاگرد۔ یہ فرقہ گرو نانک کی وجہ سے وجود میں آیا۔ گرو نانک تلونڈی رائے میں پیدا ہوا تھا، جسے اب نانکا صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک نے برہمنوں کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف احتجاج کیا اور ان کے دیوتا اور دیویوں کی پرستش سے انکار کر کے ایک خدا کی اطاعت کا پرچار کیا۔ اس نے ذات پات کے فرق کو اڑایا اور برہمنوں کی برتری کے اصول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نانک کا خیال تھا کہ پنجاب کے لوگوں کی بدحالی کا ایک بڑا سبب عقائد کا اختلاف تھا، اس لیے وہ خیالات اور روح کی ریختگی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ ایک ایسی مشترکہ سماجی تنظیم کی بنیاد پڑ جائے جو بھائی چارے اور مساوات پر مبنی ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے سنگت یعنی ملے جلے اجتماعات کی بنیاد ڈالی۔ ان اجتماعات میں اس کے شاگرد اور گرو بیٹھ کر بھجن گاتے اور روحانی فیضان حاصل کرتے۔ اس کے لنگر میں سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ذات پات کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ہندوستان کے دوسرے مسلکوں اور مذہبی پیشواؤں کی طرح گرو نانک نے اپنی سرگرمیوں کو صرف عبادت تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ اس نے لوگوں میں ایک نیا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی اور حکمرانوں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی۔ گرو نانک کا نعرہ تھا، حکمران قصائی ہیں اور شقاوت ان کی چھری۔ وہ لوگ جو عوام کی بہبود کا خیال رکھے بغیر حکومت کرتے ہیں بے وقوف اور دیوانے ہیں۔ بادشاہ کو لازم ہے کہ وہ عدل سے کام لے۔ پنجاب کے تباہ حال عوام کو گرو نانک کے اس پیغام میں امید کی ایک آخری جھلک نظر آئی اور انہیں تحریک ہوئی کہ بددلی اور محتاجی کی عادت ترک کر کے ایک خدا پر یقین رکھیں۔ سنگت یعنی ملے جلے اجتماع اور سنگت یعنی اجتماعی کھانوں کے باعث ایک ایسے غیر طبقاتی معاشرے کا تصور پیدا ہوا جس میں جمہوریت اور مساوات کا دور دورہ تھا۔ جلد ہی گرو نانک کا نام آزادی اور خود اعتمادی کی علامت بن گیا اور ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جس کی جرأت اور استقلالی جنگ اور امن دونوں میں مثالی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رحمت اللہ بیگ دم لینے کو تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ سلسلہ کلام دوبارہ جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، گرو نانک سکھوں میں ہی نہیں بلکہ ہندو اور مسلمانوں میں بھی مقبول تھا۔ پاشا، میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سکھ فرقہ ہی نہیں بلکہ ہندوؤں کے کچھ فرقے بھی مثلاً برہمو سماج، آریہ سماج اور یہ تمام فرقے اسلام سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے گو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان سارے فرقوں نے اسلام کے سنہرے اصولوں کو ضرور قبول کیا ہے۔ گرو نانک نے 1539 عیسوی میں دریائے راوی کے داہنے کنارے پر کتپور میں وفات پائی تھی۔ اس کی موت پر دونوں فریقین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کا آدمی ہے۔ مسلمان کہنے لگے کہ وہ مسلمان تھا، ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندو تھا۔ بالآخر اس مسئلے کا حل یوں نکلا کہ دونوں نے اس کی یاد میں اپنی اپنی طرز کے مزار تعمیر کیے، جن کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے
مذاہب کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی ایک طرح سے بے مثل ہے۔ پاشا سکھوں کے 9 گرو ہوئے۔ پہلا گرو نانک، دوسرا گرو انگد، تیسرا گرو امر داس، چوتھا گرو رام داس، پانچواں گرو ارجن، چھٹا گرو ہر گوبند اور ساتواں گرو ہر رائی، آٹھواں گرو ہر کرشن اور 9واں گرو گوبند سنگھ۔ سکھوں کے گروؤں نے ایک منظم فرقے کی بنیاد رکھی اور امرتسر کو ان کے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ عوام کی رہنمائی کے لیے گرنتھ نام کی ایک مقدس کتاب بھی مرتب کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے پیرووں میں ایک سپاہیانہ جذبہ پیدا کر لیا۔ سکھوں کا 5واں گرو ارجن سنگھ جہانگیر کے حکم پر مار ڈالا گیا تھا۔ 70 سال بعد اورنگزیب نے 9ویں گرو تیغ بہادر کو تحقیق کر دیا۔ اس سے سکھوں میں اپنے دفاع کا جذبہ پیدا ہوا۔ گرو ہرگوبند سنگھ پہلا گرو تھا جس نے انہیں تلوار کے مذہب سے آگاہ کیا۔ آخری گرو ہرگوبند سنگھ نے خالصہ کی بنیاد رکھ کر تمام سکھوں کو ایک سپاہی بنا دیا تھا۔ آخری گرو گوبند سنگھ نے کھنڈوے پھول کی رسم جاری کی، جس میں 2 دھاری تلوار سے سکھوں کو بیستما دیا جاتا ہے، اور جس کے بعد امرت یعنی مقدس ملا ہوا پانی جس سے فولاد کے خنجر سے ہلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پرشاد کھاتے ہیں۔ اس رسم سے ان میں ذات پات، امیر غریب، استاد شاگرد، غرض یہ کہ ہر قسم کی تمیز اڑ گئی تھی۔ گرو گوبند سنگھ نے خود یہ رسم ادا کی، اور اس رسم سے سکھ فرقے میں ایک نئی روح دوڑ گئی تھی۔ گرو گوبند سنگھ کی اس نئی تنظیم سے آس پاس کے حکمران سکھوں سے خوف کھانے لگے تھے، لہٰذا انہوں نے دہلی کی سلطنت سے ان کی سرکوبی کی درخواست کی۔ دہلی افواج سکھوں کے خلاف حرکت میں آئیں۔ گرو گوبند سنگھ نے مغلوں اور ان کے ارادوں کے خلاف 14 لڑائیاں لڑیں۔ آخری لڑائی ضلع ہوشیار پور کے مقام کے نزدیک لڑی گئی۔ اس لڑائی کے بعد گرو گوبند سنگھ کو اپنا گھر چھوڑ کر ستلج کے جنوب میں ایک علاقے میں پناہ لینا پڑی۔ اس کی ماں اور 2 چھوٹے بیٹے سرہند کے نواب وزیر خان کے ہاتھ آ گئے، جس کے حکم سے انہیں تحقیق کر دیا گیا۔ 1707 عیسوی میں اورنگزیب کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بہادر شاہ نے سکھوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے۔ اس کے باوجود 1708 عیسوی میں جب گرو گوبند سنگھ بہادر شاہ سے گفت و شنید کے لیے دکن آیا ہوا تھا تو سرہند کے نواب کے ایک ایجنٹ نے گرو گوبند سنگھ کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔ گرو گوبند سنگھ کے بعد روحانی رہنماؤں کا کام سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب سے لیا جانے لگا، اور دنیاوی معاملات خالصہ کے عام اجتماع کے سپرد ہونے لگے۔ گرو گوبند سنگھ کی وفات کے بعد ان کا ایک شاگرد بندہ سنگھ ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے پنجاب میں ابھرا، اور اس نے گرو کی جدوجہد کو جاری رکھا۔ سکھ پنجاب کے ہر علاقے میں جوق در جوق آ کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور سرہند میں علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے سرہند پر قبضہ کر لیا۔ یہ سکھوں کا پہلا مفتوحہ علاقہ تھا، اور اس فتح سے ستلج کے جنوبی کنارے سے دہلی کے نواح تک پورے ملک پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سکھوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ گنگا جمنا دوآب اور مرکزی اور شمالی مشرقی پنجاب تک وسیع کر لیا۔ ان کی اس جد و جہد آزادی سے مجبور ہو کر لاہور کے اس وقت کے گورنر نرا اسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، لیکن لاہور کے گورنر کی مہم سکھوں کے خلاف ناکام رہی، اور سکھوں نے بلوال کے نزدیک اس کی فوج پر ناگہانی حملہ کر کے اسے شکست دے دی۔ اس طرح سوائے لاہور کے راوی کے جنوب میں قصور تک پورا علاقہ سکھوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ لیکن سکھوں کی اس نوزائیدہ تنظیم کے مقابلے میں مغل حکومت ابھی تک بہت زیادہ طاقتور تھی۔ 1705 عیسوی میں 8 ماہ کے محاصرے کے بعد بندہ سنگھ پکڑا گیا۔ اسے لاہور لایا گیا، جہاں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ 794 دوسرے سرکردہ سکھ بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ اس طرح پنجاب میں سکھوں کی حکومت جو بڑی تیزی سے عمل میں آئی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پاشا اس کے بعد جو حالات پیش آئی اس کے آپ خود بھی چشمدید گواہ ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رحمت اللہ بیگ خاموش ہو گیا، پھر وہ اپنے وفد کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے یہاں سے چلا گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے قاصد سکھوں کے سردار لہنا سنگھ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ وہ لہنا سنگھ کا جواب لائی، اور جواب یہ تھا کہ لہنا سنگھ نے احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہونے اور لاہور کی صوبیداری قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس صورتحال پر احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کا سارا بھاری سامان لاہور چھوڑ کر دسمبر کے مہینے میں محمود بوئی سے چک گرو یعنی امرتسر کوچ کیا تھا۔ امرتسر پہنچ کر احمد شاہ ابدالی نے
جہان خان کو اس کے لشکر کے ساتھ امرتسر چھوڑا، خود وہ جھنڈیالہ کی طرف کوچ کر گیا تھا تاکہ سکھوں کی سرکوبی کر سکے۔ احمد شاہ ابدالی نے جہان خان کو حکم دے دیا تھا کہ اگر امرتسر میں سکھ داخل ہونے کی کوشش کریں تو ان پر حملہ آور ہو کر تباہی مچا دے۔ جہان خان ابھی امرتسر میں خیمہ زن ہوا ہی تھا کہ خبر آئی کہ سکھوں کے سردار چرہٹ سنگھ، لہنا سنگھ اور ہیرا سنگھ نے لاہور میں احمد شاہ ابدالی کے کیمپ پر حملہ آور ہو کر تمام مال و اسباب اور بار برداری لوٹ لیا ہی اور شہر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ابدالی کو جب سکھوں کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور آیا، لیکن اس وقت تک سکھ اس کا سارا سامان، مال اور بار برداری کے سامان کو لوٹ کر روپوش ہو چکے تھے۔ انہوں نے حسب دستور جنگ لڑنے سے احتراز کیا تھا، تاہم وہ ابدالی کے لشکر کے گرد منڈلاتے رہتے تھے۔ جو ہی موقع ملتا وہ لشکر پر جھپٹتی، اور جب بھی موقع ملتا وہ لشکر پر جھپٹتی اور جو کچھ ہاتھ لگتا وہ لے جاتی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے اپنی جنگی مجلس طلب کی، جس میں شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ میر نصیر خان بلوچ اور دیگر سرداروں نے حصہ لیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے پایا کہ پنجاب میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سکھوں کے ساتھ صلح اور دوستی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس فیصلے کے تحت احمد شاہ ابدالی نے سکھوں کے سردار جھنڈا سنگھ، جسا سنگھ، خوشحال سنگھ، چرہٹ سنگھ، لہنا سنگھ اور دوسرے سکھوں کے سرداروں کو لکھ بھیجا کہ اگر آپ لوگ ہماری ملازمت اختیار کرنا چاہیں تو آ کر میرے لشکر میں شامل ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کا ارادہ جنگ کرنے کا ہو تو مردوں کی طرح کھل کر میرے سامنے آئیں اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن سکھوں نے ابدالی کی اس پیشکش کا مثبت جواب نہ دیا۔ انہوں نے مصالحت کی بات چیت سے صاف انکار کر دیا اور ابدالی کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی انکار کر دیا۔ سکھوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ابدالی مستقل طور پر پنجاب میں قیام نہیں کریں گے۔ آج نہیں تو کل وہ اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ جائے گا، اور اس کے جانے کے بعد ان کے مقبوضہ جات دوبارہ انہیں خود بخود ہی مل جائیں گے۔ اسی دوران ابدالی کو خبر ملی کہ امرتسر میں سکھ جمع ہو رہے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی نے جہاں خان کو ایک لشکر دے کر امرتسر کی طرف روانہ کر دیا اور حکم دیا کہ امرتسر اور اس کے گرد و نواح کے دیہات کو تباہ اور برباد کر دے۔ جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ جو ہی امرتسر پہنچا، سکھوں کے سردار ہیرا سنگھ، جسا سنگھ، لہنا سنگھ اور گجر سنگھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے میں احمد شاہ ابدالی کے 5-6 ہزار سپاہی مارے گئے، کچھ زخمی بھی ہوئے، اور اس صورتحال میں جہان خان کو اپنے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر احمد شاہ ابدالی نے باقی لشکر کے ساتھ بھی امرتسر کی طرف کوچ کیا۔ سکھوں کو جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی لاہور سے امرتسر کی طرف کوچ کر چکا ہے تو انہوں نے چور راستے اختیار کرتے ہوئے امرتسر سے لاہور کی طرف کوچ کر لیا۔ ابدالی نے امرتسر پہنچ کر اس کی عمارات اور اس کے نواح میں تمام قلعوں کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہاں 3-4 ہزار سکھ اس کے ہتھے چڑھ گئے جن کو اس نے تحت کر کے رکھ دیا تھا۔ چگرو یعنی امرتسر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دریائے بیاس کو عبور کیا اور جلندھر دوآب میں داخل ہو گیا۔ یہاں آس پاس کے متعدد ریاستوں کے والی اور سفیر احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے نذرانے پیش کرنے لگے۔ سکھوں نے ابدالی کو جلندھر دوآب میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ اس کی فوج کو برابر تنگ کرتے رہے اور اس کی بار برداری جو نصیر خان بلوچ کی تحویل میں تھیں اس سے چھین لیں۔ بار برداری، خوراک اور دیگر سامان نصیر خان کی نگرانی میں لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ 20,000 سکھ بے خبری کی حالت میں نصیر خان پر ٹوٹ پڑے۔ نصیر خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سکھوں کو مار بھگائی اور ابدالی کے لشکر کا سامان بچا لی، لیکن سکھوں نے نصیر خان بلوچ کو اپنے سامنے مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ کھلے میدان میں سکھوں نے نصیر خان کو شکست دے کر شاہی لشکر کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا تھا۔ نصیر خان سے سامان چھیننے کے بعد سکھوں کو خبر ہوئی کہ 300 اونٹوں پر مشتمل ایک قافلہ پھل اور دیگر سامان لے کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں شامل ہونے والا ہے۔ سکھ فوراً حرکت میں آئی، اس قافلے پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے جو افغان محافظ ساتھ تھے انہیں سکھوں نے حملہ آور ہو کر کاٹ دیا تھا اور اونٹوں کے اس سارے قافلے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے چند ہی دن بعد ایک اور قافلہ جو احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے لیے اناج لے جا رہا تھا، سکھ اس پر بھی حملہ آور ہوئے اور اس کے سارے سامان کو بھی لوٹ کر غائب ہو گئے۔ محافظوں کو انہوں نے تہہ کر دیا تھا۔ ابدالی کا ارادہ تھا کہ
سکھوں کے معاملات درست کرنے کے بعد دہلی کی طرف کوچ کرے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز جو دن بدن آکاش بیل کی طرح پھیلتے چلے جا رہے تھے، دہلی کی حکومت کے ساتھ مل کر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر دی۔ لیکن ہندوستان آ کر احمد شاہ ابدالی کو مایوسی ہوئی، اس لیے کہ دہلی کی حکومت نے کسی بھی سلسلے میں اس سے تعاون نہیں کیا۔ وہ امید رکھتا تھا کہ دہلی کا مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی یا اس کے نمائندے ہندوستان میں اسے خوش آمدید کہیں گے اور سکھوں کی سرکوبی کے لیے اس سے تعاون کریں گے، جس طرح کہ وہ ماضی میں احمد شاہ ابدالی کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس بار دہلی کی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ ابدالی کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، اس لیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے اندر ہی اندر ابدالی کے خلاف ساز باز کر لی تھی۔ انہوں نے اودھ کے حاکم شجاع الدولہ اور مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی اور اس کے کارکنوں کو سختی سے تنبیہ کر دی تھی کہ وہ اور ان کا کوئی فرد یا نمائندہ نہ احمد شاہ ابدالی کا استقبال کرے، نہ اس کی خدمت میں حاضر ہو اور نہ ہی سکھوں کی سرکوبی کے لیے اس سے کسی قسم کا تعاون کرے۔ جبکہ ابدالی چاہتا تھا کہ سکھوں کے معاملے میں دہلی کی حکومت اس سے تعاون کرے اور سکھوں کی گوشمالی کرنے کے بعد ابدالی مشرق کی طرف بڑھے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ پھینکے۔ ان تکلیف دہ حالات میں احمد شاہ ابدالی پنجاب سے گزر کر دہلی میں داخل ہو کر دہلی کے حکمرانوں سے بات چیت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دہلی پہنچا تو اس کے دہلی پہنچتے ہی اس کی غیر موجودگی میں سکھ پھر پنجاب میں شور شرابہ کھڑا کر دیں گے اور اس کی واپسی کی ساری راہیں مسدود کر کے رکھ دیں گے۔ ابدالی نے جب اندازہ لگا لیا کہ دہلی کی مغل حکومت کسی بھی طرح سے اس سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر واپس قندھار جانے کا عزم کر لیا تھا۔ مزید یہ کہ اس تکلیف دہ حالات میں اس کے لشکری بھی بددل ہو گئے۔ سکھ جب بھی موقع ملتا ان پر چھاپے مارتے، ان کا سامان چھین لیتے اور ان کا قتل عام کرتے۔ اس کے علاوہ ابدالی کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کی مغل حکومت کسی بھی طور ان سے تعاون نہیں کر رہی، تو انہوں نے ابدالی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ ہندوستان کو اس کے حال پر چھوڑا جائے اور قندھار واپس چلا جائے۔ لہٰذا احمد شاہ ابدالی نے اپنے سارے لشکر اور سامان کو سمیٹا اور لاہور کی طرف بڑھا تاکہ چند روز وہاں قیام کرنے کے بعد قندھار کی طرف کوچ کر سکے۔ لاہور کے نواح میں احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے میں شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان کے ساتھ بیٹھا اپنی کوچ سے متعلق صلاح مشورہ کر رہا تھا، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ اسی روز قندھار کی طرف کوچ کر جائے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شاہ ولی خان، جہان خان، عبداللہ اور برخوردار خان اپنی جگہوں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ احمد شاہ ابدالی کا ایک جاسوس اس خیمے میں داخل ہوا اور ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، میں ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ ابدالی نے بڑے غور سے اپنے طلایہ گر دستوں کے اس رکن کی طرف دیکھا، پھر اس نے کسی قدر حیرت اور پریشانی میں پوچھا، اب جب کہ میں اپنے لشکر کے ساتھ آج لاہور سے قندھار کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، تم میرے لیے کیسی اور کس قسم کی بری خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر اس آنے والے جاسوس نے لمحہ بھر کے لیے بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ دوبارہ وہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، اس خبر کا تعلق امیر لشکر شاہ پسند اور اس کے اہل خانہ سے ہے۔ ان الفاظ پر عبداللہ تڑپ کر اس جاسوس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ احمد شاہ ابدالی کی حالت بھی عجیب ہو گئی تھی۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ اس جاسوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کھل کر کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر وہ جاسوس پھر بولا اور کہنے لگا، پاشا، بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے شاہ پسند کی بیویوں کامنی اور وینا کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اسے بڑا دکھ اور رنج ہے کہ کامنی اور وینا دونوں نے کیوں شاہ پسند سے شادی کر لی ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے کیوں اپنا پرانا دھرم ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس جاسوس کی بات کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی نے پوچھا، انہوں نے میری دونوں بیٹیوں کو قتل کرنے کا کیسا منصوبہ بنایا ہے؟ جاسوس کہنے لگا، پاشا، اس مقصد کے لیے ہندوؤں کے 3 پنڈت حرکت میں آئے ہیں۔ ہندو دھرم کے یہ پنڈت انتہائی متعصب اور انتہائی ضدی ہندو ذہنیت رکھنے والے ہیں۔ انہیں اس بات کا خلق ہے کہ کامنی اور وینا دونوں نے کیوں دھرم ترک کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمت سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کو پیش کی ہیں کہ وہ کامنی اور وینا دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔
ان میں سے ایک پنڈت کا نام پروشوتم داس، دوسرے کا سندر داس اور تیسرے کا نند لال ہے۔ پہلے پروشوتم داس ہماری بہن کامنی اور وینا پر حملہ آور ہو کر ان کا کام تمام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر پروشوتم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو دوسرے دونوں پنڈت حرکت میں نہیں آئیں گے، اور پھر پروشوتم داس اگر یہ کام نہ کر سکا اور پکڑا گیا تو اس کی ناکامی کی صورت میں سندر داس اور نند لال حرکت میں آئیں گے اور کسی نہ کسی طرح کامنی اور وینا دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وہ جاسوس جب یہاں تک کہہ چکا تو احمد شاہ ابدالی نے پھر پوچھا، اس وقت یہ تینوں پنڈت کہاں ہیں، اور کیا تم ان کے محل وقوع سے آگاہ کر سکتے ہو تاکہ میں ان کا بندوبست کر سکوں؟ اس پر وہ جاسوس بولا اور کہنے لگا، پاشا، لاہور شہر کے شاہ عالم دروازے کے سامنے لاہور کا جو سب سے بڑا مندر ہے، ان تینوں پنڈتوں یعنی پروشوتم داس، سندر داس اور نند لال نے اس مندر کے بڑے پروہت رینا ناتھ کی یہاں قیام کیا ہوا ہے۔ آج رات کے کسی بھی لمحے پروشوتم داس آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ سے گزارش کرے گا کہ وہ سورج مل کی سرزمین سے آیا ہے، اور وہ یہ بہانہ کرے گا کہ کامنی اور وینا کو زبردستی یہاں رکھا گیا ہے، اور آپ سے یہ بھی التجا کرے گا کہ کامنی اور وینا کا ارادہ جاننے کے لیے اسے ان دونوں سے علیحدگی میں گفتگو کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنی نیت کا اظہار کر سکیں۔ اس طرح جب آپ اسے کامنی اور وینا سے علیحدگی میں ملنے کی اجازت دیں گے تو وہ علیحدگی میں کامنی اور وینا دونوں کو خنجر گھوم کر ان کا خاتمہ کر دے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جاسوس جب خاموش ہوا تو جہاں عبداللہ کی حالت انتہائی غضبناک اور خونخوار ہو رہی تھی، وہاں احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر انتقام کے غضبناک طوفان انگڑائیاں لینے لگے تھے۔ پھر وہ جاسوس کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کیا لاہور کے سیتلا مندر کا بڑا پروہت رینا ناتھ جانتا ہے کہ سورج مل کے وہ تینوں ہندو پنڈت کامنی اور وینا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس پر وہ جاسوس کہنے لگا، پاشا، رینا ناتھ کو ان کے ارادوں کا علم نہیں ہے، انہوں نے صرف رینا ناتھ کے پاس قیام کیا ہوا ہے۔ اس پر احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رینا ناتھ بے قصور ہے، اسے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بہرحال تین پنڈت جن کے نام تم نے نند لال، سندر داس اور پروشوتم داس بتائے ہیں، اور جو رضاکارانہ طور پر کامنی اور وینا کو قتل کرنے کے لیے بھرتپور سے آئے ہیں، وہ بچ کر نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے برخوردار خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، برخوردار، تم ابھی اور اسی وقت اٹھو اور شاہ پسند کے خیمے کے ارد گرد پہرا دینے والوں کی تعداد بڑھا دو، اور میری بیٹی کامنی اور وینا کو بتاؤ کہ وہ دونوں بہنیں خود بھی باہر نہیں نکلیں گی اور بچے کو بھی نہیں نکلنے دیں گی جب تک ہم یہاں سے قندھار کی طرف کوچ نہ کر لیں۔ احمد شاہ ابدالی کا حکم پاتے ہی برخوردار خان کے جانے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بڑے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تم ایسا کرو کہ اپنے خیمے میں جا کر کامنی اور وینا کے قریب ہی کہیں اوٹ اور گھات میں بیٹھ جانا۔ پنڈت پروشوتم داس جب میرے پاس آئے گا اور مجھ سے علیحدگی میں کامنی اور وینا سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرے گا تو میں اسے اجازت دے دوں گا کہ وہ شاہ پسند کے خیمے میں جا کر کامنی اور وینا سے مل سکتا ہے۔ میرے کچھ آدمی بھی رازدارانہ طریقے سے پروشوتم داس کے خیمے میں داخل ہونے کے بعد تمہارے خیمے کے ارد گرد پہرا دیں گے اور پروشوتم داس کی ساری گفتگو سنیں گے۔ تم بھی خیمے کے اندر گھات پر بیٹھ کر تیار رہنا، اور جب تم دیکھو کہ پروشوتم داس کامنی اور وینا پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو گھات سے نکل کر پروشوتم داس کو پکڑ لینا، پھر اسے اس کے دونوں ساتھیوں کا بھی پتہ کریں گے جنہوں نے سیتلا مندر میں قیام کر رکھا ہے، ان دونوں کو بھی یہاں لا کر تینوں کے سر کاٹ کر رکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم یہاں سے قندھار کی طرف کوچ کریں گے۔ دیکھ میرے بیٹے، پریشان مت ہونا، میں جانتا ہوں تم کامنی اور وینا کو کس قدر چاہتے ہو، پر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں قیام کے دوران کوئی بھی تمہیں، تمہاری بیویوں اور بچے کو گزن نہیں پہنچا سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو لکھ رکھو، میں بھرتپور کی سرزمین کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ بیٹے، اب تم اٹھو اور اپنے خیمے میں جا کر جس طرح میں نے کہا ہے اس کے مطابق اپنے انتظامات مکمل کرو۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کامنی اور وینا دونوں کچھ پریشان اور فکر مند تھیں۔ عبداللہ جب ان کے قریب آیا تو کامنی نے فکر مند سی آواز میں عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، خیریت تو ہے؟ ابھی برخوردار خان ادھر آئی تھی، وہ نہ صرف یہ کہ
ہمارے خیمے کے ارد گرد پہرا دینے والوں کی تعداد زیادہ کر گئے ہیں، بلکہ ہم دونوں بہنوں کو بھی یہ تنبیہ کر گئے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی بچے کو لے کر باہر نہ نکلے گا۔ آپ کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے، کہیں پاشا کے ساتھ آپ کی کوئی تکرار یا جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اس پر عبداللہ نے فوراً اپنے چہرے پر بشاشت سی بکھیر دی اور کہنے لگا، میرا پاشا کے ساتھ کیوں جھگڑا ہونے لگا؟ اس پر کامنی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے تو کیوں ہمارے خیمے پر پہرے میں اضافہ کیا گیا ہے اور برخوردار خان ہمیں باہر نہ نکلنے کی تنبیہ کر گئے ہیں؟ اس پر عبداللہ آگے بڑھ کر کامنی اور وینا کے درمیان بیٹھ گیا۔ اپنے بیٹے بیرم خان کو اٹھا کر اس نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس نے کسی قدر فکر مند سی آواز میں بولا اور کامنی کو مخاطب کر کے پوچھا، کامنی اور وینا، تم دونوں بہنیں کیا کسی ایسے پروہت کو جانتی ہیں جس کا تعلق بھرت پور سے ہو اور جس کا نام پرشوتم داس ہو؟ عبداللہ کے اس سوال پر کامنی اور وینا دونوں نے ایک ساتھ پریشانی کی حالت میں عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پھر کامنی بولی اور پوچھنے لگی، خیریت تو ہے؟ میں اور وینا دونوں اس پرشوتم داس کو جانتے ہیں، یہ ہمارے راج مندر کا پروہت ہے۔ اس پر عبداللہ نے کہا، سنو کامنی اور وینا، اگر یہ بات ہے تو تمہارے بھائی جواہر سنگھ نے 3 پروہت تم دونوں کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیے ہیں، ایک پرشوتم داس، دوسرا سندر داس اور تیسرا نند لال۔ عبداللہ کے اس انکشاف پر کامنی اور وینا دونوں دنگ رہ گئی تھیں۔ اس بار وینا بولی اور کہنے لگی، ان تینوں پروہتوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا تعلق راج محل سے ہے۔ عبداللہ کہنے لگا، بس یوں جانو کہ یہ تینوں پروہت تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ تم نے اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے۔ اس پر کامنی بے پناہ غصے اور غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر یہ تینوں پروہت ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر یہ بچ کر بھی نہ جائیں گے، میں خود ان کا خون کروں گی۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ان میں سے سب سے پہلے پرشوتم داس احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوگا اور تم دونوں سے علیحدگی میں ملنے کی خواہش کا اظہار کرے گا۔ وہ یہ بہانہ کرے گا کہ کامنی اور وینا کو یہاں زبردستی رکھا گیا ہے، اور پھر یہ کہ دونوں سے اسے ملنے کا علیحدہ موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ بغیر کسی دباؤ کے ان سے یہ پوچھ سکے کہ وہ یہاں اپنی خوشی سے رہتی ہیں یا کسی نے انہیں زبردستی روک رکھا ہے۔ اور جب اسے تم دونوں سے علیحدگی میں ملنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تم دونوں کو چھرا گھوم کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بار وینا بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، قبل اس کے کہ وہ ہم دونوں بہنوں کو چھرا گھوم کر ہلا کرے، ہم دونوں پہلے ہی اس کا حلقوم کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اس پر عبداللہ کہنے لگا، تم دونوں بہنوں کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، پہلے ایسا کرو، جس جگہ تم دونوں بہنیں بیٹھی ہو یہاں ایک قطار میں 3 گاؤ تکیے رکھ دو، ان گاؤ تکیوں کے پیچھے میں پوری طرح مسلح ہو کر لیٹ جاؤں گا اور میرے اوپر تم لوگ چادر ڈال دینا، پھر دونوں بہنیں میرے سامنے رکھے ہوئے گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جانا اور بیرم خان کو اپنے درمیان بٹھا لینا۔ اسی پوزیشن میں جب پروہت پرشوتم داس تم دونوں سے علیحدگی سے ملنے کے لیے یہاں آئے گا اور جب وہ تم دونوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اپنی اس گھات سے نکل کر اسے نمٹ لوں گا، اور ہاں، جس وقت اس نے ہمارے خیمے میں آنا ہوگا پاشا اس سے پہلے ہی ہمیں اطلاع کریں گے۔ عبداللہ کی اس تجویز کو کامنی اور وینا نے بے حد پسند کیا تھا۔ پھر وہ عبداللہ کی تجویز کے مطابق انتظام کی ساری تیاریاں کرنے لگی تھی۔ احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے میں شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پرشوتم داس کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پہرے دار اندر آیا اور احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، بھرت پور کا ایک پروہت کہ جس کا نام پرشوتم داس ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اپنے پہرے دار کے یہ الفاظ سنتے ہی مانیخیز انداز میں احمد شاہ ابدالی نے باری باری شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان کی طرف دیکھا۔ ان تینوں نے اپنے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بڑی زومانی انداز میں پاشا کی طرف دیکھا۔ پھر احمد شاہ ابدالی بولا اور پہرے دار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اس پروہت کو اندر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہرے دار پرشوتم داس کو اندر لے کر آیا۔ پرشوتم داس آگے بڑھا، احمد شاہ ابدالی کے سامنے آیا اور بڑی عاجزی، بڑی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، میرا نام پرشوتم داس ہے، میرا تعلق بھرت پور کے راج محل سے ہے،
مجھے بھرتپور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ دراصل بھرتپور میں یہ خبریں گشت کر رہی ہیں کہ ہماری راجکماری کامنی اور اس کی چچا زاد بہن وینا دونوں کو آپ کے لشکر میں زبردستی روک کر رکھا گیا ہے۔ مجھے جواہر سنگھ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے کامنی اور وینا سے علیحدگی میں ملنے کا موقع فراہم کیا جائے، تاکہ میں علیحدگی میں ان سے بات کر کے جان سکوں کہ وہ آپ کے لشکر میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں یا کسی نے ان پر دباؤ یا زور ڈال کر یہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ کہ انہوں نے جو اپنا دھرم بدلی کیا ہے وہ بھی اپنی خوشی اور رضامندی سے کیا ہے یا ان دونوں کو کسی نے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، اور مزید یہ کہ میں یہ بھی جان سکوں کہ انہوں نے آپ کے جرنیل شاہ پسند سے شادی اپنی مرضی سے کی ہے یا زبردستی دونوں کو اس کے پلے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد میں واپس جواہر سنگھ کے پاس جاؤں گا اور جو حقیقت ہوگی اس سے کہہ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرشوتم داس تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے اپنی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی ایک بڑی سی تھیلی کھولی، تھوڑا سا احمد شاہ ابدالی کے قریب ہوا۔ اس کے بعد اس نے اس تھیلی کا منہ کھولتے ہوئے اسے احمد شاہ ابدالی کے سامنے رکھ دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دیکھا وہ تھیلی زر جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی احمد شاہ ابدالی کے سامنے رکھنے کے بعد پرشوتم داس پھر سیدھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، پاشا، اس تھیلی میں اس قدر زر و جواہرات ہیں کہ جن کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ میں کامنی اور وینا سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ اگر انہوں نے کسی دباؤ کے بغیر یہ کہہ دیا کہ انہیں زبردستی آپ کے لشکر میں رکھا گیا ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہیں میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے، تاکہ میں ان دونوں کو بھرتپور لے جاؤں گا، اور اگر انہوں نے مجھ پر یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنی مرضی اور رضامندی سے شاہ پسند کے ساتھ شادی کی ہے تو پاشا، زر و جواہرات کی یہ تھیلی میں ان دونوں کو دے کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس تھیلی کو کامنی کے باپ سورج مل کی طرف سے ان دونوں کی شادی پر تحفے کے طور پر میں کامنی اور وینا کے حوالے کر جاؤں گا۔ بس پاشا، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اب کامنی اور وینا سے علیحدگی میں ملاقات کرنے کا موقع فراہم کریں۔ پرشوتم داس جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی نے مصنوعی انداز میں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے سوچا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ پرشوتم داس، تو ایک دھرمی آدمی ہے اور میں ایسے لوگوں کی عزت اور احترام کرتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ کامنی اور وینا اس وقت دونوں اپنے خیمے میں ہیں، پر شاہ پسند اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ لاہور شہر میں خرید و فروخت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اس پر پرشوتم داس فوراً احمد شاہ ابدالی کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، اس وقت اگر شاہ پسند لاہور شہر گیا ہوا ہے تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں کامنی اور وینا سے مل کر ان کی رائے جان سکوں گا۔ اگر وہ یہاں موجود ہوا تو ہو سکتا ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے کامنی اور وینا دونوں مجھ پر حقیقت حال کا انکشاف نہ کر سکیں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی ہار ماننے کے انداز میں کہنے لگا، اگر تم زور دیتے ہو تو میں تمہاری ملاقات علیحدگی میں کامنی اور وینا سے کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنی آنکھ کو ذرا دباتے ہوئے برخوردار خان کو مخصوص اشارہ کیا تھا کہ وہ کسی قدر بلند آواز میں پرشوتم داس کو بھی سنانے کی خاطر کہنے لگا، برخوردار، تم ابھی اور اسی وقت جاؤ کہ کامنی اور وینا سے سارا احوال بیان کرو اور اس سے کہو کہ ان کے راج محل کا پروہت پرشوتم داس ان سے علیحدگی میں مل کر ان کی رائے جاننا چاہتا ہے، اور ان دونوں کے خیمے میں اس وقت کوئی عورت یا پہرا دینے والے ہوں تو انہیں بھی پیچھے ہٹا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی پرشوتم داس کو لے کر ادھر روانہ ہوں گا۔ احمد شاہ ابدالی کا اشارہ پاتے ہی برخوردار خان اپنی جگہ سے اٹھا اور عبداللہ کے پاس آیا۔ اس وقت خیمے میں عبداللہ کامنی اور وینا کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی برخوردار نے بڑے تیز لہجے میں کہا، عبداللہ میرے بیٹے، پرشوتم داس تمہارے خیمے میں آنے والا ہے، لہٰذا اس کی آمد سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لو۔ جلدی میں تمہارے خیمے کے ارد گرد پہرا دینے والوں کو بھی پیچھے ہٹا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برخوردار خان باہر نکل گیا تھا۔ عبداللہ، کامنی اور وینا بڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ کامنی اور وینا نے پہلے ہی 3 گاؤ تکیے ایک قطار میں جمع کر رکھے تھے، جس کے پیچھے عبداللہ لیٹ گیا تھا۔ وہ پوری طرح مسلح تھا۔ تکیوں کی اوٹ میں اس نے اپنی تلوار اور ڈھال بھی رکھ لی تھی۔ جب وہ وہاں لیٹ گیا تو کامنی نے اس کے اوپر سیاہ رنگ کی ایک چادر ڈال دی۔ پھر کامنی اور وینا دونوں گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھیں۔ کامنی نے بچے کو اپنے اور وینا کے درمیان بٹھا لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پروہت پرشوتم داس خیمے میں داخل ہوا
کامنی اور وینا دونوں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ پرشوتم داس آگے بڑھا۔ کامنی اور وینا کے نزدیک جا کر وہ کھڑا ہوا۔ پھر طنزیہ سے انداز میں وہ ان دونوں کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، کیا تم دونوں بہنوں نے مجھے پہچانا؟ اس پر کامنی بولی اور کہنے لگی، ہاں پہچانا، تم بھرت پور کے راج مندر کے پروہت ہو۔ اس پر پرشوتم داس پھر طنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، شکر ہے تم دونوں نے مجھے پہچانا تو میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تم نے احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کی ہے؟ اس پر وینا بولی اور کہنے لگی، ہاں ایسا ہی ہے، ہم دونوں نے انہیں پسند کرتے ہوئے ان سے محبت کرنے کے بعد ان سے شادی کی ہے۔ اس پر پرشوتم انتہائی کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسی پاپ کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہندو دھرم کی لڑکیوں کے جسم سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان جوان بھرت پور کے مہکتے لب اور شام کی شفق جیسی رخساروں کا لطف اٹھاتا رہے۔ یہ کیسی انہونی بات ہے کہ ایک مسلمان ہندو لڑکیوں کے دمکتے رخ، شوخی گفتار اور آنکھوں کی موج سے بغلگیر ہوتا رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد پروہت پرشوتم داس جب تھوڑی دیر کے لیے رکا تو اس کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے کامنی کہنے لگی، دیکھ پروہت پرشوتم داس، اس خیمے میں اس قسم کی گفتگو مت کر۔ ہم دونوں کا دھرم اب ہندو نہیں، ہم دونوں مسلمان لڑکیاں ہیں اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق شاہ پسند سے شادی کی ہے۔ ہم دونوں چونکہ شاہ پسند کی بیویاں ہیں، لہٰذا وہ ہمارے جسم نہیں بلکہ جسم کے ہر اعضاء سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس پر تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس پر پرشوتم داس بری طرح بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، میں ہندو دھرم کا پروہت ہوں اور میں تم دونوں کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو آج اس خیمے میں خنجر کی چمک پر مقتل گاہ کا سا رقص لافانی شروع کروں گا۔ اس خیمے میں میں ظلم و جبر کی پیاس، کرب کا جنون کھڑا کر دوں گا اور تمہاری زیست کی لمحوں کو پرآشوب اور تمہارے دل کے پاتال میں برسوں سے گرجتی گونجتی چیخیں بھر کر رکھ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی پروہت پرشوتم داس حرکت میں آیا۔ اپنے لباس کے اندر سے اس نے چوڑے بھاری پھل کا ایک خنجر نکالا جو کافی لمبا تھا۔ پھر اس نے خنجر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، سنو کامنی اور وینا، اس خنجر سے میں تم دونوں کے جسموں کو چیر کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں نہ بھاگ سکا اور پکڑا گیا اور مارا گیا تب بھی سمجھوں گا کہ میں نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کر گزرا۔ پرشوتم داس اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ کامنی اور وینا کی پشت پر گاؤ تکیوں کی اوٹ میں لیٹا ہوا عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پرشوتم داس اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا تھا، اس لیے کہ عبداللہ اس وقت اپنے جنگی لباس میں تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں اس کی سانپ کی زبان جیسی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے پرشوتم داس کانپنے لگا اور ہکلاتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے نمودار ہو گئے ہو؟ اس پر عبداللہ بولا اور کہنے لگا، میں ہی شاہ پسند ہوں، میں ہی کامنی اور وینا کا شوہر ہوں، اور یہ جو بچہ ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہے یہ میرا ہی ہے جو کامنی کے بطن سے ہے۔ دیکھ اس خیمے میں آ کر تیرا جرم ثابت ہو چکا ہے، اس لیے کہ تیرے آنے کی وجہ کا علم ہمیں پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن ہم تیرے سامنے تیرے گنہگار ضمیر کے جرم کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اب جب کہ تیرا جرم ثابت ہو گیا ہے لہٰذا تو واجب القتل ہے۔ پرشوتم داس اس موقع پر بجائے اس کے کہ آگے بڑھ کر شاہ پسند پر حملہ آور ہوتا، پیچھے بھاگا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ خیمے سے نکل کر کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا کر بھاگ جائے گا، لیکن جو ہی بھاگنے کے لیے پرشوتم داس مڑا تھا وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ اسی لمحے خیمے میں احمد شاہ ابدالی، شاہ ولی خان، جہان خان اور برخوردار خان اور ان کے پیچھے کچھ مسلح جوان خیمے میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں خنجر، دوسرے ہاتھ میں جواہرات سے بھری ہوئی تھیلی پکڑ رکھی تھی اور یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھوں سے گر گئی تھیں۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی بولا اور کہنے لگا، جہان خان اور شاہ ولی خان، تم دونوں حرکت میں آؤ۔ پرشوتم داس کے ہاتھ پشت پر اور ٹانگیں باندھ دو اور اسے میرے خیمے میں لا کر رکھو۔ یہاں تک کہنے کے بعد احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ کہنے لگا، عبداللہ، تم اور برخوردار خان دونوں ابھی اور اسی وقت سیتلا مندر کی طرف جاؤ اور وہاں سے اس کے جو دو ساتھی ہیں جن کے نام سندر داس اور نند لال بتائے گئے ہیں
ان کو بھی گرفتار کر کے یہاں لاؤ۔ سندر داس اور نند لال کے نام سن کر پرشوتم داس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ عجیب سے چونک جانے والے انداز میں احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی پھر کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، تمہارے خیمے سے باہر اس وقت کچھ مسلح دستے کھڑے ہیں۔ تم اور برخوردار خان ان مسلح دستوں کو ساتھ لے کر شہر کی طرف جاؤ۔ شاہ عالم دروازے کے باہر جو سیتلا مندر ہے، پہلے اس کا محاصرہ کر لینا، پھر اس کے بڑے پروہت رینا ناتھ سے ملنا، اس سے سندر داس اور نند لال کا پوچھنا۔ اگر وہ آسانی سے بتا دے تو ٹھیک، ورنہ تم اس پر جبر بھی کر سکتے ہو، اور اگر وہ نہ بتائی تو اس کا سر بھی قلم کر دو، اور سندر داس اور نند لال کو ہر صورت میں گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم پا کر شاہ ولی خان اور جہان خان دونوں پرشوتم داس کو باہر لے گئے تھے۔ عبداللہ اور برخوردار خان بھی جب شہر کی طرف جانے کے لیے باہر نکلے تو احمد شاہ ابدالی نے کامنی اور وینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو میری بچیوں، تمہیں فکرمند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر شاہ پسند کی بیویاں ہو تو احمد شاہ ابدالی کی بیٹیاں ہو، اور احمد شاہ اپنے لواحقین کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ میری بچیوں، عبداللہ کی مہم پر جانے پر تم پریشان مت ہونا۔ تمہارے خیمے کے ارد گرد میں نے محافظوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ تم تینوں پرسکون رہنا اور اپنے خیمے میں آرام کرنا۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی بھی خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ اور برخوردار خان اپنے محافظ دستوں کے ساتھ شاہ عالم دروازے کے سامنے سیتلا مندر کے پاس نمودار ہوئے۔ اپنے سارے مسلح سواروں کو انہوں نے سیتلا مندر کے اطراف میں پھیلا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ صدر دروازے میں داخل ہو گئے۔ مندر کے ایک محافظ کے پاس آ کر عبداللہ اور برخوردار خان دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے مسلح ساتھی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر عبداللہ اور برخوردار خان دونوں محافظوں کے پاس آئے اور عبداللہ اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہمیں اس سیتلا مندر کے بڑے پروہت رینا ناتھ سے ملنا ہے، کہو وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ وہ محافظ ان کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ پھر وہ اپنے اطمینان کی خاطر پوچھنے لگا، خیریت تو ہے؟ کیا رینا ناتھ سے کوئی جرم ہوا ہے؟ اس پر عبداللہ اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہنے لگا، اس سے کوئی جرم نہیں ہوا، ہم ایک اور اہم کام کے سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر اس محافظ کو اطمینان ہوا اور وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ سب میرے ساتھ آئیں۔ عبداللہ اور برخوردار خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ محافظوں کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ محافظ ایک کمرے کے دروازے پر رکا، پھر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ادھیڑ عمر کے آدمی نے دروازہ کھولا۔ محافظ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ دروازہ کھولنے والا بولتا، عبداللہ اسے پہلے ہی مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم رینا ناتھ ہو، اس مندر کے بڑے پروہت۔ اس پر وہ شخص کسی قدر پریشانی اور فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، میں ہی رینا ناتھ ہوں، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عبداللہ اسے ڈھارس اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ میں تم سے پوچھتا ہوں سچ کہنا، اور یہ بھی اپنے دل کی کرتاز پر لکھ لینا کہ اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا کچھ چھپانا چاہا تو ہم تمہارے جسم سے روح تک خونی حدت، تمہاری زندگی کے خون میں خار ہی خار اور شرارے بھری زیست کی تشنگی بکھیر کر رکھ دیں گے۔ دیکھ رینا ناتھ، ہم دونوں احمد شاہ ابدالی کے جرنیل ہیں، میں شاہ پسند ہوں اور یہ میرے ساتھ برخوردار خان ہیں۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب کرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھنا، ہم آندھیوں میں اذان دینے والے، اندھیری راتوں میں اپنی کامرانی کا سنگ پھونکنے والے ہیں۔ لہٰذا سیدھی طرح سے بتاؤ کہ بھرت پور سے آنے والے دونوں پروہت سندر داس اور نند لال، جنہوں نے تمہارے اس مندر میں قیام کر رکھا ہے، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ پروہت جو ابھی گردن جھکائے گہری سوچوں میں غرق تھا، آہستہ آہستہ اس نے اپنی گردن سیدھی کی۔ باری باری اس نے عبداللہ اور برخوردار خان کی طرف دیکھا، پھر اس نے بڑے میٹھے لہجے میں، بڑی مٹھاس بھری آواز اور بڑے اطمینان اور متانت سے کہنا شروع کیا، میرے معزز مہمانوں، میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت میں احمد شاہ ابدالی کے جرنیل شاہ پسند اور برخوردار خان کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں تم دونوں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں۔ میں یہ نہیں سوچ رہا تھا
کہ جن لوگوں کے متعلق تم پوچھ رہے ہو ان کا دفاع کروں گا۔ میں اس فکر میں غرق ہو گیا تھا کہ کیا سندر داس اور نند لال جرائم پیشہ لوگ ہیں، اور کیا انہوں نے کوئی جرم کر کے اس مندر میں پناہ لینے کی کوشش کی ہے، یا یہ کہ وہ کسی ایسے جرم کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں جسے روکنے کے لیے تم ان دونوں کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اس پر برخوردار خان بولا اور رینا ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رینا ناتھ، تمہارے خدشات تمہارے انداز درست ہیں۔ پھر اس نے شاہ پسند کی دونوں بیویوں سے اس کی شادی کی داستان سنائی اور پھر کہنے لگا، اب یہ سندر داس اور نند لال بھرت پور کے راجہ سورج مل کے بیٹے جواہر سنگھ کی انگیخت پر اس لیے آئے ہیں کہ موقع ملے تو وینا اور کامنی دونوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ یہ پروہت ان دونوں بہنوں سے اس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا دھرم ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے، اور کیوں انہوں نے احمد شاہ ابدالی کے جرنیل سے شادی کر لی۔ بس اس جرم میں ہم ان پروہتوں کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک ساتھی جس کا نام پرشوتم داس ہے وہ ہمارے لشکر میں داخل ہوا تھا، اور اس نے اپنے خنجر سے کامنی اور وینا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، پر وہ بر وقت پکڑا گیا۔ اس وقت وہ ہمارے لشکر میں ہے اور ہم سندر داس اور نند لال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں پروہت اکٹھے ہی بھرت پور سے آئے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پہلے پرشوتم داس کامنی اور وینا کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور ناکام ہو جائے تو سندر داس اور نند لال ایسا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے ساری داستان۔ اب تم کہو سندر داس اور نند لال کہاں ہے؟ اس پر مندر کا پروہت رینا ناتھ بڑی شرافت، بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے معزز مہمانوں، مجرموں کا تعلق خواہ مسلمانوں سے ہو یا ہندو دھرم سے، مجرم مجرم ہی ہوتا ہے۔ ہر مجرم کو ہر صورت میں اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر بھرت پور سے آنے والے یہ تینوں پروہت پرشوتم داس، سندر داس اور نند لال کا کامنی اور وینا کے قتل کرنے کا ارادہ تھا تو انہیں اس ارادے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ میں ان کا دفاع نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی تم لوگوں کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ سندر داس اور نند لال نے میرے ہی مندر میں پناہ لے رکھی ہے۔ اب چونکہ مجھے ان کے عزائم کی خبر ہو گئی ہے، لہٰذا میں ان کا دفاع نہیں کروں گا۔ تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ رینا ناتھ کی یہ گفتگو سن کر عبداللہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی تھی، اور وہ رینا ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رینا ناتھ، تم آفاقی خیال رکھنے والے انسان ہو۔ میں تمہاری سچائی، تمہاری فراخ دلی کو سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ اور برخوردار خان اور ان کے مسلح جوان پروہت رینا ناتھ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ رینا ناتھ نے اپنے کمرے کے قریب ہی ایک دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ رینا ناتھ نے اسے مخاطب کر کے کہا، نند لال، تمہارا دوسرا ساتھی سندر داس کہاں ہے؟ اس پر نند لال بولا اور کہنے لگا، وہ کمرے میں ہی ہے۔ رینا ناتھ غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسے ابھی باہر بلاؤ۔ نند لال نے سندر داس کو آواز دے کر بلایا۔ دونوں دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔ پھر رینا ناتھ کہنے لگا، دروازے پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کمرے سے باہر آ جاؤ۔ سندر داس اور نند لال عجیب سے انداز میں رینا ناتھ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت سوال ہی سوال رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ پریشانی کے عالم میں رینا ناتھ کی طرف دیکھتی، اور کبھی ان کی نگاہوں کا مرکز برخوردار خان اور عبداللہ بن جاتے تھے۔ سندر داس اور نند لال رینا ناتھ کے کہنے پر جب کمرے سے باہر نکلے تو عبداللہ نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، سنو سندر داس اور نند لال، کیا تم لوگ بتاؤ گے کہ بھرت پور سے آنے والا تمہارا دوسرا ساتھی پرشوتم داس اس وقت کہاں ہے؟ عبداللہ کے اس انکشاف پر سندر داس اور نند لال دونوں سرسوں کے پھولوں کی طرح پیلے ہو گئی تھی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، اور وہ عجیب سے جذبے، عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر عبداللہ نے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اپنی سانپ کی زبان جیسی تلوار کھینچی، اور پھر وہ سندر داس اور نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو سندر داس اور نند لال، تم دونوں نے اگر لاہور شہر کے مندر میں کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تلوار بلند کر کے ایسی برساؤں گا کہ ایک ہی وار میں تم دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس موقع پر برخوردار خان نے بھی ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے مسلح ساتھی بھی اپنی تلواریں بے نیام کر چکے تھے۔ عبداللہ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو سندر داس اور نند لال،
میں اور میرا یہ ساتھی احمد شاہ ابدالی کے جرنیل ہیں۔ میں شاہ پسند ہوں اور یہ میرے ساتھ برخوردار خان ہیں۔ میں ہی بھرت پور کی راجکماری کامنی اور اس کی چچا زاد بہن وینا کا شوہر ہوں۔ ہمیں خبر ہو چکی ہے کہ تم دونوں اور پرشوتم داس بھرت پور سے اس نیت کے ساتھ لاہور شہر کی طرف آئے تھے کہ کوئی مناسب موقع جان کر کامنی اور وینا کو ہلاک کر دیا جائے۔ ہمیں یہ بھی خبر ہو گئی ہے کہ تم تینوں کا تعلق بھرت پور کے راج مندر سے ہے، لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلو۔ اور سنو، تمہارا تیسرا ساتھی پرشوتم داس کامنی اور وینا پر حملہ آور ہو کر انہیں ہلاک کرنے کے جرم میں پکڑا جا چکا ہے، اسی لیے ہم تمہیں بھی پکڑ کر وہیں لے جانا چاہتے ہیں اور پھر تم تینوں کو اکٹھے سزا دی جائے گی۔ سندر داس اور نند لال جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ عبداللہ نے اپنے مسلح ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی وہ مسلح جوان آگے بڑھے اور سندر داس اور نند لال دونوں کے ہاتھ انہوں نے پشت پر باندھ دیے تھے۔ پھر عبداللہ نے رینا ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، رینا ناتھ، ہم اس سندر داس اور نند لال دونوں کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہم تمہارے مشکور و ممنون ہیں کہ تم نے ان مجرموں کو اور سیاہ ارادے رکھنے والے انسانوں کی گرفتاری میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ میں ایک بار پھر تمہیں سلام کرتا ہوں، تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ اور برخوردار خان اپنے محافظ ساتھیوں کے ساتھ سندر داس اور نند لال کو لے کر مندر سے نکل گئے۔ پھر وہ اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد لشکرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ اور برخوردار خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکرگاہ میں داخل ہوئے۔ جب وہ سندر داس اور نند لال کو لے کر احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں داخل ہوئے تو خیمے کے اس کمرے میں جس میں احمد شاہ ابدالی عام لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ شاہ ولی خان جہان خان بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے پرشوتم داس پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ عبداللہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے آیا، پھر وہ سندر داس اور نند لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، یہ اس پرشوتم داس کے ساتھی سندر داس اور نند لال ہیں۔ احمد شاہ ابدالی بڑے غور سے تھوڑی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے برخوردار خان کو مخاطب کر کے کہا، برخوردار، اس پرشوتم داس کے بھی ہاتھ پاؤں کھول دو۔ برخوردار خان حرکت میں آیا، اپنا خنجر نکالا اور جس رسی میں پرشوتم داس کی پشت پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ رسی اس نے کاٹ دی۔ پرشوتم داس آپ سے آپ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر سندر داس اور نند لال کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک ان تینوں کو غسیلی آنکھوں سے دیکھتا رہا، پھر وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو بھرت پور کے تینوں پروہتوں، ہم لوگ تو مشیت کا خراج وصول کرنے والے اور نئی تقدیر رقم کرنے والے لوگ ہیں۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم میرے بیٹے شاہ پسند کی زندگی کو ویران بنا کر رکھ دو گے؟ یاد رکھو، ہم نے ایک نئی دنیا دیکھ رکھی ہے، کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شہر میں، کبھی گاؤں میں، کبھی بستی میں، کبھی جنگل میں، ہر جگہ ہم نے اپنے دشمن کو رگیدا اور اسے زیر کیا ہے۔ تم جیسے جمود کا انتشار لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا۔ اسی لمحے اس کی حالت گریبان چاک کرتے قطرے قطرے میں بے کران طوفان، موج و گرداب و تلاطم میں جرت شعلہ طلبی اور کرب تشنہ لبی جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور غضبناکی میں برسوں کے سلگتے الاؤ کی صورت اختیار کر گیا تھا، جبکہ اس کے سامنے پرشوتم داس، سندر داس اور نند لال تینوں قبروں جیسی خاموشی اور زنجیروں میں جکڑی بے بسی کی مجبوری کے لیے کھڑے تھے۔ پھر احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، تم لوگ سمجھتے تھے کہ کامنی اور وینا کو قتل کر کے تم بھرت پور کے جواہر سنگھ کی خواہشات اور امیدیں پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامنی اور وینا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے کی کیسی سخت سزا دی جاتی ہے۔ پھر احمد شاہ ابدالی انتہائی خوفناک انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ ولی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، ان تینوں کو تم سب اپنے ساتھ لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ شاہ ولی خان، جہان خان دونوں اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ برخوردار خان اور عبداللہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان تینوں پروہتوں کو لے کر وہ سب احمد شاہ ابدالی کے پیچھے داخل ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی عبداللہ کے خیمے کے سامنے آن رکا، پھر وہ خیمے کے دروازے پر آیا
اور خیمے کے وسط میں بیٹھی کامنی اور وینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری دونوں بچیوں، خیمے سے باہر آ جاؤ، میں ایک فیصلہ تمہاری ہی زبان سے کرانا چاہتا ہوں۔ کامنی اور وینا دونوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیرم خان چونکہ سو چکا تھا اس لیے اسے انہوں نے اپنے ساتھ نہ لیا اور پھر دونوں خیمے کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی نے پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو میری بیٹیوں، میری بچیوں، ادھر دیکھو، تمہارے خیمے کے سامنے اس وقت تم دونوں کے قتل کا ارادہ رکھنے والے پروہت سندر داس، نند لال اور پرشوتم داس، یہ تینوں یہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر میں ان تینوں کے قتل کا حکم دوں تو کیا تم دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ اس پر کامنی اور وینا نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں نے کچھ فیصلہ کیا۔ پھر کامنی بولی اور کہنے لگی، پاشا، اگر آپ ان تینوں کو قتل کرتے ہیں تو میں اور وینا سمجھیں گی کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کی پاسبانی، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کا خوب حق ادا کیا ہے۔ کامنی کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہر بکھر گئی۔ پھر اس نے شاہ ولی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہ ولی خان، ان تینوں کی گردنیں مار دو۔ شاہ ولی خان یہ حکم سنتے ہی آگے بڑھا۔ اپنی تلوار اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ نکالی اور باری باری ان تینوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور شاہ ولی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ ولی خان، لشکر کو کوچ کا حکم دو۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لشکر لاہور سے قندھار کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ قبل اس کے کہ احمد شاہ ابدالی سکھوں کے خلاف ہندوستان میں مزید کارروائیاں کرتا کہ افغانستان میں اس کے حق میں کچھ سازشوں کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ افغانستان میں 1773 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی وفات پا گیا اور اس کے بعد پنجاب پر سکھوں کا قبضہ ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی بنیادی اعتبار سے ایک سپاہی تھا، کیونکہ لشکر ہی اس کی سیاسی طاقت اور قوت تھی، اس لیے اس کی بیشتر توجہ اسی جانب منعطف رہتی۔ وہ اپنے لشکریوں کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا، انہیں اپنی عظمت اور ناموری میں برابر کا شریک جانتا۔ ایک بار اپنے لشکریوں سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں بھی ان میں سے ایک ہوں اور انہی کی حمایت اور بلبوتے پر اس مرتبہ عالی تک پہنچا ہوں۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی زندگی کی ابتدا ایک عام لشکری کی حیثیت سے کی، پھر وہ ترقی کرتا چلا گیا۔ جب قندھار میں وہ تخت نشین ہوا تھا تو اس کے لشکر کی کل تعداد 16,000 تھی، اگلے سال 40,000 ہو گئی۔ ہندوستان کی مہمات کے دوران اس کے لشکر کی قوت 12,000 سے 80,000 اور خراسان کی لڑائی میں 70,000 سے 1,20,000 تک جا پہنچی۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس نے اپنی عسکری قوت کو اپنے عروج تک پہنچایا اور احمد شاہ ابدالی کے بعد اس کا بیٹا تیمور اس کا جانشین ہوا تھا۔ 1761 عیسوی میں جب احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے تاریخی میدان میں مرہٹوں کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کیا تو احمد شاہ ابدالی نے تاج و تخت عالمگیر ثانی کے پاس رہنے دیا۔ اگر احمد شاہ چاہتا تو خود ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا، مگر اس کے دل میں ایسی کوئی خواہش جنم نہیں لے رہی تھی۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ابدالی کا مقصد صرف جہاد تھا، تخت و تاج یا دولت نہیں تھی۔ احمد شاہ ابدالی لالچ و حرص سے بالکل پاک تھا۔ ایک بار احمد شاہ ابدالی کی فوج کو رقم کی ضرورت پڑی تو اس نے شاہی خزانہ لوٹ لیا۔ جب خزانچی نے احمد شاہ کو اطلاع دی تو اس نے خزانچی کو ڈانٹ کر کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ اس حکومت میں وہ سب میرے برابر کے حصے دار ہیں، یہ سب رقم ان کے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی مال غنیمت فوج میں برابر تقسیم کر دیا کرتا تھا، اس کے دل میں اپنی ذات کے لیے مال و دولت کا لالچ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کا بحیثیت انسان مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے سونا چاندی ہیرے جواہرات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے مال و دولت سے کبھی محبت نہیں کی۔ وہ انسانیت کا کس قدر احترام کرتا تھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پانی پت کی جنگ میں وشواس راؤ قتل ہوا تھا تو ابدالی کے سپاہی اس کی لاش میں بھوس بھر کر بطور یادگار افغانستان لے جانا چاہتے تھے، مگر ابدالی نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے پنڈت بلوائی اور شجاع الدولہ کی زیر نگرانی لاش باعزت طریقے سے جلائی
اور راکھ سونے کے برتن میں ڈال کر پیشوا بالاجی راؤ کو بھجوائی گئی اور سارے اخراجات ابدالی نے برداشت کیے تھے۔ الفینسٹین لکھتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی ہسمکھ، شیریں زبان، ملنسار اور خوش مزاج تھا۔ حکومتی معاملات میں اپنی الگ شخصیت اور وقار قائم رکھتا تھا، مگر عام حالات میں اس کا رویہ عمدہ اور سادہ ہوتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی صوم و صلاۃ کا پابند تھا، علماء و درویشوں کی عزت کرتا، جہاں بھی جاتا بزرگوں کے مزار پر ایصال ثواب ضرور پڑھتا۔ پانی پت کی فتح کے بعد حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی تھی۔ کابل سے پنجاب جاتے ہوئے پشاور کے قریب ہمیشہ شیخ عمر چمکانی کی زیارت کو جاتا، اور احمد شاہ رحم دل و سخی بادشاہ تھا، جو کچھ اس کے پاس ہوتا وہ لوگوں میں بانٹ دیتا، اور مشرق کے حکمرانوں کی طرح ظالم نہ تھا۔ اس نے پانی پت کی جنگ سے پہلے ہی اعلان کیا کہ افغانستان کے آدمیوں میں سے کوئی ہندوستان کے ہندوؤں کے خلاف تعصب کا اظہار نہیں کرے گا، کمزوروں پر ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی مذہبی اور معاشرتی رسومات پر اعتراض کیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی خدا پرست تھا، اس لیے اس نے کورنش بجا لانے یا اپنے سامنے جھکنے سے منع کر دیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے بعد تیمور تخت نشین ہوا، جس نے 20 سال حکومت کی۔ تیمور کے بعد زمان شاہ نے حکومت سنبھالی، اسے محمود شاہ نے گرفتار کیا، اور فتح خان کے بیٹے اسد خان نے اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں۔ محمود نے زمان خان سے حکومت چھینی اور اسے شاہ شجاع نے گرفتار کر لیا۔ پھر شاہ شجاع کو محمود شاہ اور فتح خان نے شکست دے کر گرفتار کیا۔ محمود شاہ کے بیٹے کامران نے فتح خان کو گرفتار کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی نے پہلے سلیمان شاہ کو ولی عہد مقرر کیا تھا، مگر بعد میں فیصلہ تبدیل کر کے تیمور شاہ کو ولی عہد نامزد کیا۔ اس بات کا تاریخی ثبوت نہیں کہ سپاہیوں اور افسروں کو کیا تنخواہ دی جاتی تھی۔ ایک واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سوار کو 12 روپے ماہوار اور پیادہ سپاہی کو 6 روپے ماہوار ملتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی سپاہیوں کی تنخواہ دیتے وقت موجود ہوتا، بعض اوقات انہیں اپنے ہاتھ سے تنخواہ دیتا۔ منظم فوج میں بھرتی رضاکارانہ طور پر ہوتی تھی، اسے باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی، جو نقد کی صورت میں ہوتی تھی۔ اسلحہ، گھوڑا اور دیگر اشیاء حکومت کی طرف سے دی جاتی تھیں۔ گھوڑے کی قیمت معمولی قسطوں میں لی جاتی، گھوڑے کی خوراک وغیرہ کا انتظام اسے خود کرنا پڑتا تھا۔ سپاہی کو زمانۂ جنگ کے سوا 3 ماہ کی رخصت ملتی تھی۔ باقاعدہ فوج کا زیادہ تر حصہ دارالسلطنت میں رہتا، اور تھوڑا سا حصہ صوبوں اور صوبائی شہروں میں مقرر کیا جاتا، اور باقاعدہ فوج 3 حصوں میں تقسیم ہوتی: پیادہ، سوار اور توپ خانہ۔ احمد شاہ ابدالی کو ملکی انتظام کی طرف توجہ کا زیادہ موقع نہ مل سکا۔ زیادہ عرصہ سلطنت کی توسیع اور دفاع میں گزارے۔ آخری ایام میں خرابی صحت کی وجہ سے انتظامی امور میں زیادہ حصہ نہ لے سکا، اگرچہ اس کے انتظام سلطنت کا کوئی مکمل اور واضح ریکارڈ موجود نہیں ہے، تاہم تاریخی معلومات و حوالہ جات سے کچھ خاکہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ کی حیثیت مرکزی سربراہ کی سی تھی، اسے تمام امور سلطنت پر کنٹرول حاصل تھا۔ خطبہ اور سکے پر اس کا نام رائج تھا، اس کے بنائے ہوئے قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جاتا، وہ ہر شخص سے ملتا، مقدمات کا فیصلہ عدل و انصاف سے کیا جاتا، کبھی سخت الفاظ استعمال نہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے اس کے کسی فیصلے کے خلاف شکایت نہیں کی۔ اس نے کورش کی غلامانہ رسم ختم کر دی، جنگ اور صلح کا اختیار بھی بادشاہ کو حاصل تھا، اور اہم امور مجلس کے مشورے سے طے کیے جاتے۔ احمد شاہ ابدالی نے بگی خان باعظمہ کو وزیر اعظم مقرر کیا، اور اسے ہی شاہ ولی خان کا خطاب دیا تھا۔ وزیر اعظم کی حیثیت اہم ترین معاون کی تھی، اور اس کی ذمہ معاملات سلطنت میں مشورہ دینا، حکومت کے تمام شعبوں کی دیکھ بھال کرنا، اور احمد شاہ ابدالی کے احکامات کی تعمیل کروانا، اور اندرونی اور بیرونی سیاسی امور کی نگرانی کرنا تھا۔ ابدالی مطلق العنان حکمران نہ تھا، اس نے ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے 9 سرداروں پر مشتمل ایک مجلس مقرر کی، اور ان کا کام ملکی مسائل پر غور کرنا اور احمد شاہ ابدالی کو مشورہ دینا تھا۔ احمد شاہ ابدالی وہ مجلس کے مشورے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا، اور اس کی مرضی کے خلاف شاید ہی کوئی کام کیا ہو۔ دارالتحریر اہم ترین شعبہ تھا، اس کی حیثیت سیکریٹریٹ کی تھی۔
یہ وزیر اعظم کی زیر نگرانی فرائض سر انجام دیتا۔ اس شعبے کے ذمے حسب ذیل فرائض کی انجام دہی تھی: بادشاہ کے سرکاری احکامات لکھنا اور ان کا ریکارڈ رکھنا، خط و کتابت کو کرنا اور ان کا ریکارڈ رکھنا، سرکاری ریکارڈ محفوظ رکھنا۔ اور اس شعبے کا اعلیٰ افسر منشی باچی یا سر منشی کہلاتا تھا، اور احمد شاہ ابدالی نے سعادت خان سدوزوئی اور مرزا ہادی خان کو منشی باشی مقرر کیا تھا۔ عدلیہ کا اعلیٰ ترین عہدیدار قاضی القضات کہلاتا۔ اس عہدے پر احمد شاہ ابدالی نے فیض اللہ خان کو مقرر کیا۔ صوبوں میں قاضی کے علاوہ 8 نائب قاضی اور مفتی تھی۔ قاضی القضات پولیس کے افسران کی نگرانی بھی کرتا۔ مقدمات کا فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق کیا جاتا۔ دیہاتوں میں جرگے کے ذریعے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا اور سزاؤں پر عمل درآمد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اور دیوان اعلیٰ وزیر مال کو کہتے تھے، اسے دیوان بیگی بھی کہا جاتا۔ وزارت مالیات کے ذمے محکمہ جنگ کے علاوہ تمام محکموں کے اخراجات اور خرچ کی تفصیل مرتب کرنا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے دیوان اعلیٰ کے عہدے پر عبداللہ خان بائزمی کو مقرر کیا تھا۔ رب ذوالجلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور